اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام العلماء باقون ما باقی الدہر. صلوات پڑھیں محمد. سامعین محترم، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے ایک نورانی کلام پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ بزرگ دین حضرت علامہ سید مفتی عنایت علی شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ، یقیناً ان کے مذہب تشیع میں خدمات ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں بھی جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو ان کی جب زیارت کا شرف حاصل ہوتا تو ان کے سامنے زان و ادب کے ساتھ بیٹھتے تو بڑی حکمت اور بڑی علمی گفتگو اور واعظ و نصیحت سے طلباء کو اپنے علم سے جو ہے مستفید فرماتے تھے، اور طالب علم کی خاص تعظیم کرتے علماء کا اکرام. تو ان کی محفلوں میں جب بھی بیٹھتے تھے تو یا پھر قرآن کی آیات سے یا پھر ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے نورانی کلام سے اپنی محفل کو نورانی کرتے تھے. تو ایک بزرگ شخصیات میں سے گزرے ہیں اور بڑے اپنے زمانے کے ایک روحانی اور قدردان، جو ملتان شہر کے تمام علماء کو اپنی آنکھوں سے ہم نے ان کا احترام اور تعظیم کرتے دیکھا، اور متعدد مرتبہ ان کے پیچھے نماز کا شرف بھی حاصل رہا. تو یہ ان کے علم کی خیرات ہے کہ جو آج یہ علی یونیورسٹی یعنی جامعہ امام علی میں جو طلاب علوم جہاں پر یہ پڑھ کر حوزات علمیہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سیرا سجدہ ہے حضرت علامہ کے سر پہ، جو انہوں نے اس چراغ کو روشن کیا اور اس چراغ کی روشنی سے آل محمد کے چاہنے والے لوگ اپنی اولادوں کو یہاں پر علوم آل محمد کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. سید اور رسول کی اگر ہم اس روایت کی طرف غور کریں کہ آپ نے فرمایا اذا مات المومن انقطع عملہ الا ثلاث، جب مومن مر جاتا ہے تو اس کو نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں عمل اس کا پہنچنا منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 شخص ایسے ہیں جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں برابر جاری رہتی ہیں. 3 خوش نصیب، 3 خوش بخت افراد ایسے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہتی ہیں. اور اگر ہم اس حدیث رسول کی روشنی میں غور کریں تو وہ تینوں سعادتیں حضرت علامہ مفتی عنایت علی شاہ صاحب کی ذات میں موجود تھیں. پہلی، سید الرسول نے فرمایا علم ينتفع بہ، وہ علم کی خیرات جس سے دنیا والے استفادہ کرتے رہے. وہ اپنے علم سے سیراب کر گئے طلاب کو، اور وہ طلاب علماء کی شکل میں موجود ہیں، یا جو انہوں نے اپنے زمانے میں کتابوں کے ترجمے کیے، جو کتابیں تحریر کی، وہ بھی علوم آل محمد کی شکل میں موجود ہے. یعنی ہم نے بھی اپنے زمانے میں ان کی بعض کتابوں کو پڑھا تھا، مطالعہ کیا تھا، اور اگر ان کے آج ادارے والے یا ان کی اولاد ڈاکٹر صاحب اگر ان آثار کو دوبارہ اگر ان کو ترجمے کی شکل میں جو انہوں نے کی محنتیں اور زحمتیں ہیں اگر اسی طرح سے ان کی طباعت ہوتی رہے تو یقیناً ان کی یہ محنت جو ہے وہ باقی رہے گی. تو یہ ایک علم کا انہوں نے جو خزانہ چھوڑا ہے کتابوں کی شکل میں،
یا اس یونیورسٹی میں، اس جامعہ میں، طلاب علوم میں جو علوم آل محمد کے جو انہوں نے چشمے بہائے اس شکل میں، تو یہ پہلی چیز دیکھیں کہ وہ علم جس سے دنیا والے استفادہ کرتے رہے ہیں، اس علم کی بدولت سے جتنے لوگ استفادہ کریں گے قیامت تک اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ دوسرا، سید رسول نے فرمایا اولاد صالح یدعو لہ، مرحوم کی وہ اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، وہ نیک اولاد۔ ماشاءاللہ آج یقیناً جس فرزند جناب سید ڈاکٹر جعفر صاحب نے جو یہ حق ادا کیا ہے، یقیناً جب وہ بزرگ عالم دین کی اس یاد کو سامنے رکھ کے ذکر خیر کا اہتمام کیا ہے، یقیناً وہ ان کے لیے دعائے خیر بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کی اگر عملی مثال دیکھیں تو خود اس مجلس اعزا کا اہتمام کرنا، جس میں نہ خود ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں بلکہ کتنے اس مجلس میں شریک لوگوں کے لیے کو بھی ان کے حق میں دعا میں شامل کیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کہ مرنے والا مر جائے اور اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ جائے۔ صدقہ جاریہ میں ایک مثال دی جاتی ہے کنویں کی، ایک مثال دی جاتی ہے پکی سڑک کی، لیکن صدقہ جاریہ میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے ایسا کارنامہ، ایسا کام انجام دینا صدقہ جاریہ کا جس سے لوگوں کو ہدایت اور علم کا نور ملتا رہے، اور اس کی عملی مثال یہی مدرسہ دینیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے فرمایا علماء باقی ہیں زمانے کے رہنے تک، جب تک زمانہ ہے علماء باقی رہیں گے، یعنی ظاہری طور پر تو ان کا وجود نہیں ہوگا، لیکن ان کا پاک کردار اور ان کے جو زبان سے نکلے ہوئے جو فرمودات ہیں وہ قوم و ملت کی ہدایت کے لیے وہ باقی رہیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، بہت آسان انداز سے گفتگو کی ہے قبلہ محترم نے کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ اس میں العلماء کا ہے، صرف علماء نہیں کہا ہے۔ العلماء کہنے سے اشارہ کر دیا پروردگار نے، یعنی صاحبان علم میں سے وہ علماء جو خاص ہیں کہ جو اپنے علم سے بھی ہدایت کر رہے ہیں، اپنے کردار سے بھی لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ تو ایسے علماء کے بارے میں قرآن یہ مد کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہ علماء ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور عمل اور پاک کردار بھی رکھتے ہیں۔ علم کی فضیلت اور شان کو اگر ہم دیکھیں تو سید الرسل، جس ذات کو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل ہستی بنا کر بھیجا، اور اس ذات کی طرف اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں وہ اللہ کا نبی جو اشرف الانبیاء ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں اگر کچھ مانگ رہا ہے کیا فرماتا ہے؟ قل رب زدنی علما، اور میرا حبیب میں اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تو اگر مجھ سے سوال کرے تو علم کی زیادتی کا سوال کر۔ اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
اللہ اتنی محبت کرتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. تو جو اللہ اپنے حبیب کی محبت میں کائنات کو خلق کر رہا ہے وہ اللہ پسند کر رہا ہے. اے میرا حبیب تو اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اس بات پہ راضی ہوں, میں اس بات پہ خوش ہوں کہ تو علم کی زیادتی کا سوال کر. یہ سید رسول کی شان قرآن میں دیکھیں ذرا, اور ہم دیکھیں ہم آج نبی کے امتی ہیں, نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. سید الرسل جس کو اللہ نے علم سے نوازا, جو علم لدنی کے وارث نبی ہیں, تمام انبیاء سے زیادہ علم ہے جس نبی کے پاس, پھر بھی وہ نبی رب سے مانگ رہے ہیں تو علم کی دولت. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والا, اگر ہم علم دوست نہ ہوں, اگر ہماری محفلوں میں علم نہ ہو, علمی گفتگو نہ ہو, ہماری محفلوں میں ہدایت نہ ہو, بتائیں پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ عالم دین کی محفل سید الرسل اپنی پاک زبان سے اپنی اصحاب میں ارشاد فرماتے ہیں, عالم دین کی محفل میں 1 گھنٹہ جو بیٹھے اس نیت سے کہ صرف ایک بات سیکھ کر اس پر میں عمل کروں گا, سید الرسل فرماتے ہیں جو اس قصد سے عالم کی محفل میں بیٹھتا ہے, جب وہ اس محفل سے اٹھتا ہے پروردگار اس محفل کے صدقے میں اس کے تمام گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے وہ ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا. یہ علم کی عظمت ہے, یہ علماء کی عظمت ہے, علماء کی محفلوں میں بیٹھے ہیں. اور پھر سید الرسل فرماتے ہیں یہ گناہوں سے تو اس طرح پاک ہو جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اللہ اس کو دوسرا تحفہ یہ عطا کرتا ہے, پروردگار حکم دیتا ہے, او میرے ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دو, قائم اللیل والصائم النہار, جس میں راتوں کو کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی عبادت کی اور دن کے وقت اس نے اللہ کے لیے روزے رکھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رب, اللہم صلی علی محمد. یہ اتنا خوش نصیب ہے, یہ 1 سال کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور خدا کی طرف سے یہ اس کے لیے وعدہ ہے, میدان محشر میں اس کو 1000 نور کے ہار پہنائے جائیں. لہذا علم اور علم کی فضیلت میں سید الرسل آپ فرماتے ہیں عالم دین کی محفل میں جو شخص بیٹھتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے, پروردگار اس کی طرف اس کے لیے جو لکھتا ہے نامہ اعمال میں کہ اس کے نام 1000 شہر جنت میں تعمیر کرا دیے جائیں. جو عالم دین کی محفل میں بیٹھا ہے صرف 1 گھنٹہ, اور کس لیے بیٹھا ہے؟ ایک بات سمجھنے کے لیے. 1000 شہر اس کے نام کے تعمیر کرا دیے جائیں سرخ سونے کے پانی سے. اور آپ فرماتے ہیں وہ ایک شہر دنیا سے 10 گنا بڑا ہے. اللہ اکبر. آج مومن ترس رہا ہے میرے پاس 5 مرلے کا 2 مرلے کا پلاٹ آ جائے, میں عزت کے ساتھ گھر بنا دوں. نبی فرماتے ہیں علماء کی محفل میں تو بیٹھ, پھر دیکھ علی کے جوار میں تجھے اتنے شہر عطا کیے جائیں گے, 1000 شہر, جو ہر شہر دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. اللہ صلی علی. اور پھر نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی
آپ نے فرمایا جو ایک مسئلہ شرعی عالم دین سے معلوم کرتا ہے، ایک بات سمجھتا ہے حلال و حرام کی، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ آپ اپنے دین پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ اس قدر آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے۔ علم کی یہ فضیلت ہے، علم کی یہ شان ہے۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، علماء کو سنیں، تاکہ جو ہمارے اندر جہالت ہے وہ دور ہو۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، آج ہمارے جوان اپنی گاڑیوں کے آگے لکھتے ہیں یا منتقم، اے انتقام لینے والے۔ امام نے کس سے انتقام لینا ہے؟ کہ امام نے صرف دشمنان امام حسین سے انتقام لینا ہے؟ بے شک ان سے امام نے انتقام لینا ہے۔ امام منتقم ہے، انتقام لینے والے، یعنی ہر وہ شخص جو امام کے زمانے میں جو اللہ کے دین کو پامال کرے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، جو سنت نبوی کا مذاق اڑائے گا، جو قرآن کے حکم کو نظر انداز کرے گا، امام نے یہ دیکھنا ہے جو پالیسی، جو قانون اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، امام نے اس کے اوپر شرعی حد جاری کرنی ہے۔ اس لیے علماء محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے، امام نے یہ دیکھنا ہے ہر وہ 20 سالہ نوجوان جو احکام شرعی سے واقف نہیں ہے، امام نے اس کی گردن پہ بھی تلوار چلانی ہے۔ کیوں چلانی ہے؟ سوال ہے۔ امام نے ہر اس 20 سالہ نوجوان کی گردن پہ تلوار کیوں چلانی؟ اس لیے کہ جس کو احکام دین نہیں آتے، وہ نہیں سیکھ رہا، وہ واجبات میں کوتاہی کر رہا ہے۔ واجبات میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ جس کو نماز کے احکام نہیں آتے اس کی نماز صحیح ہے۔ جس کو غسل اور وضو کے احکام نہیں آتے اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ جس کے وضو اور غسل کے احکام صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ جس کا غسل صحیح نہیں ہے اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ جس کا غسل صحیح نہیں ہے اس کے لیے نماز صحیح نہیں ہے۔ جس کا غسل صحیح نہیں ہے اس کے لیے مسجد میں آنا درست نہیں ہے۔ جس کا غسل صحیح نہیں ہے اس کے لیے قرآن کا ہاتھ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ کتنے احکام ہیں جس کے اوپر غسل، آج اکثر نوجوان غسل کا پتہ نہیں ہے، صرف جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو نہانے کی طرح غسل کر لیتے ہیں، اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں درس دے رہا تھا، وہاں پر نوجوانوں کے سوالوں کے جوابات بھی تھے۔ ایک نوجوان، شہر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کسی دیہات کی بات نہیں کر رہا، اور یہ مقامی افسوس ہے، ایک نوجوان آیا ہمارے پاس، جب غسل کے فوائد اور نہ کرنے کے، صحیح نہ ہونے کے نقصانات کو بیان کیا تو کہتے قبلہ جو آپ نے طریقہ غسل کا بتایا ہے مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، میں تو صرف نہا لیتا ہوں، میری شادی کو 1.5 سال ہو چکے ہیں، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں اس میں قصوروار کون ہے؟ یہ والدین بھی قصوروار ہیں، اس علاقے کے اہل علم بھی قصوروار ہیں، دونوں قصوروار ہیں، اور وہ خود بڑا مجرم ہے۔ اس کے پاس یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تو وقت ہے لیکن دین سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہمسائیگی میں اگر کوئی بھوکا ہو، پیاسا ہو اور ہمیں اس کے حالات سے خبر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں اس کی مدد کے لیے۔ وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں دوائی کا انتظام نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں، ہم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص اس شخص سے غافل ہو جائے، لاپرواہی کرے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کا ہمسایہ ہے یہ بڑا سخت دل تھا،
اپنے ہمسائے کے حق کو ادا نہیں کیا، اس کے حالات سے باخبر نہیں رہا، وہ بیچارہ بھوکا مر گیا، وہ بیچارہ بیماری کی حالت میں مر گیا۔ اور اگر انسان کا اپنا ضمیر زندہ ہو جائے تو انسان خود اپنے آپ کو بھی ملامت کرتا ہے، واقعاً کہ مجھ سے بھول ہو گئی، یا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ انجام دیا کہ میرا ہمسایہ بھوکا رہ گیا۔ یہ جو مادی چیزوں سے بھوکا مر جائے، کیا وہ اب ہم اس سے لاپرواہ ہیں؟ ہم یہ زیادہ جرم ہے کہ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی حوبدار علی بغیر ہدایت کے مر جائے، یہ زیادہ جرم ہے، یہ زیادہ جرم ہے۔ اگر ہمارے ہمسائیگی میں کوئی بھوکا کھانے سے مر جائے، اس وقت ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، لیکن اگر ہمارے ہمسائیگی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ارد گرد اگر کوئی حوبدار علی رہتا ہے، کوئی علی کا موالی رہتا ہے، مودت علی رکھنے والا رہتا ہے، اور ہم نے اس محبت علی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اس محب علی کی ہدایت نہیں کی، نہ اس کو نماز کی طرف تلقین کی، نہ اسے واجبات کی ہدایت کی، بتائیں ایسا شخص اس شخص کی نسبت زیادہ مجرم ہے۔ کل ایسا نہ ہو میدان قیامت میں علی مولا بول کر کہیں اب کس منہ سے میرے پاس آیا ہے؟ تیری ہمسائیگی میں میرا حوبدار بے نمازی مر گیا، تیری ہمسائیگی میں، تیرے گھر میں میرا محب بے نمازی مر گیا، تیرے گھر میں تیری بیٹی میری محبہ بے پردہ مر گئی، اب کس منہ سے آیا ہے؟ مولا علی کہہ دیں اور میری محبت کا دعویٰ کرنے والا، میرا محب تیرے خاندان میں چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، میری سنت کا خیال نہیں تھا، میرے اخلاق سے آراستہ نہیں تھا، میری تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا تھا، کیا میرا دین، جس دین پر میں چلا ہوں، جن تعلیمات پر میں چلا ہوں، کیا یہ فقط تیری ذات کے لیے تھے؟ اور علی والا، صرف کردار علی میرے اور تیرے لیے نجات کی ضمانت نہیں ہے، جو جو علی کے کردار پہ عمل کرتا جائے وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ لہذا صرف خود عمل نہ کریں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو دعوت دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، ہم کیسے کسی کو نصیحت کریں، ہم کیسے کسی کو سدھارنے کی بات کریں، ہم کیسے کسی کو امر بالمعروف کی بات کریں، اور میرا دوست وہ سامنے والا اللہ کی معصیت کرتے ہوئے حیا نہیں کر رہا اور تجھے اللہ کا دین کا پیغام دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ ہمیں اپنی فکروں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں کو تو کہہ سکتے ہیں کم از کم آئیں چلے نماز کی طرف چلتے ہیں، آئیں فلاں مقام پہ عالم دین پڑھ رہے ہیں، آئیں آج اس کی مجلس کے لیے چلتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ سنت رسول واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اور جو شخص کسی کی ہدایت کرتا ہے، ایک شخص کی ہدایت کر لے، اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، نبی علی مولا کو بتا کے ہمیں پیغام ہدایت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اے علی اگر اس پہ سورج کی روشنی پڑے اور اس سب مال کے برابر، اس دنیا کے برابر میں سونا، اے علی تو راہ خدا میں صدقہ دے دے، اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے تیرے وجود سے ایک مومن ہدایت پا جائے۔ یا علی تیرے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے، یہ افضل ہے۔ کسی ایک کی ہدایت کر لینا، کسی ایک کو نمازی بنا دینا، کسی ایک کو روزے دار بنا لینا، کسی ایک کو بارش بنا لینا، کسی ایک کو قرآن کی تعلیم دے دینا، کسی ایک کو آل محمد کے علم کی طرف ہدایت کرنا، یہ سب سے افضل کام ہے۔ اللہ
کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ نادان اور جاہل بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جاہل کہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ علم کی فضیلت ہے. اور یہ علم کی دولت اگر اللہ نے عطا کی ہے تو یہ محمد وال محمد کو عطا کی. اللہم صلی علی محمد. اور دنیا والے اپنی جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں اپنی اس علم کی مشکل کے حل کے لیے یا دروازہ علی پر آئے ہیں یا دروازہ اولاد علی پر آئے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ علم کی شان ہے. علم کی بدولت دنیا والے محمد وآل محمد کے دروازے پہ آئے. اسی لیے تاریخ کی دو حقیقتیں ایسی ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. پہلی حقیقت جسے مسلمانوں نے بڑی امانت سے اپنی کتاب میں تعریف کیا، نقل کیا، کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی میری مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ پہلی حقیقت ہے. دوسری حقیقت جو خود علماء اہل سنت نے جو بڑی امانت سے نقل کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. ایک مقام پہ خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. دوسرے مقام پہ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اگر فرزند علی نہ ہوتے میری علمی مشکل کو حل کرنے کے لیے میں ہلاک ہو جاتا. گویا ہمیں اتنا معلوم ہوا بعد از وفات نبی 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے اور ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے. دنیا والوں نے جب بھی اپنی ہلاکت کا خاتمہ چاہا ہے، اپنی نجات کا راستہ چاہا ہے تو آئے ہیں علی اور اولاد علی کے دروازے پر. اے علی والوں خوش نصیب ہو، اللہ نے یہ نور آپ کے دلوں میں ڈالا ہے. آل محمد کے علم سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کریں. علم کے نور سے ہم واجبات کے پابند بن سکتے ہیں، علم کے نور سے. اسی لیے علماء فقہاء فرماتے ہیں 3 علم ایسے ہیں جو ہر شخص پر سیکھنا واجب ہے. یہ صرف علماء پر علم واجب نہیں ہے، واجب مقدار میں 3 علم ہر شخص پر سیکھنا واجب ہے، واجب عینی ہے. وہ کون سے 3 علم ہیں؟ پہلا علم علم کلام، عقائد کا علم، اللہ کی معرفت، رسولوں کی معرفت، ائمہ اہل بیت کی معرفت، قیامت کے بارے میں، عدل کے بارے میں، یہ عقائد کے بارے میں یہ عقلی دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے دلیل معلوم ہونی چاہیے، ائمہ خدا کے پاک کلام سے دلیل معلوم ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے اپنی جیب سے عقیدہ ولایت گھڑ دے ہم اسی کے اوپر ایمان رکھ لیں. کوئی اپنی جیب سے اپنی مرضی سے عقیدہ توحید بنا لے ہم اسی پر ایمان رکھ لیں. کوئی اپنی طرف سے معرفت کے درجے بنا لے ہم اسی پر ایمان رکھ لیں. نہ میرا دوست، میری اور تیری نجات تب ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں یا قرآن ہو یا اہل بیت ہو. اللہ صلی علی محمد وآلہ. تیسری چیز نہیں ہے، بس 2 چیزیں نبی نے اپنی آخری وصیت میں جو فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان جو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی نشاندہی کی تھی وہ ایک کتاب خدا ہے اور دوسری اپنی پاک اہل بیت ہے.
اسی میں ہماری نجات ہے. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کردار، ہمارا ہر نظریہ، ہماری ہر فکر، ہمارا ہر عقیدہ قرآن کے مطابق ہو یا آل محمد کے فرمان کے مطابق ہو. آج جوان آ کر پوچھتے ہیں قبلہ ہم کہاں جائیں؟ علماء کو سنتے ہیں تو وہ کچھ دلیل دیتے ہیں، خطباء کو سنتے ہیں تو وہ کچھ بیان کرتے ہیں، ذاکرین کو سنتے ہیں تو وہ کچھ کہتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں میرا دوست، تو کسی کی نہ مان، تو اللہ کے اس کلام کی مان جس کلام کو زہرا کے لال نے نو کے نیزہ پہ پڑھا. تو اس کلام کی مان، تو علی حیدر کرار کے نہج البلاغہ کی مان، تو امام زین العابدین کے صحیفہ سجادیہ کی مان. تو دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور وارثان قرآن آل محمد کیا کہہ رہے ہیں. ہماری اسی میں نجات ہے. اپنی بنائے ہوئے عقیدوں پر، اپنے بنائے ہوئے کردار پہ نجات نہیں ہے. جو آل محمد نے دیا ہے، جو عقیدہ بھی کردار بھی، نجات اسی میں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام، ایک شخص کو پکڑ کر لے کے آیا. کہتا ہے جب نہ رسول اللہ، یہ میرے باپ کا قاتل ہے. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ کہتے جی یبن رسول اللہ، مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے، میں نے قتل کیا. جب مجرم نے اقرار کر لیا تو امام نے فیصلہ دیا کہ اس کی سزا قصاص ہے، یعنی خون کے بدلے خون، اس کا بھی قتل ہے. امام نے حکم دے دیا، حکم شرعی، کہ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. لیکن امام علیہ السلام اس شخص کو جو مقتول کا بیٹا ہے، جو پکڑ کر لایا تھا، کہتے ہیں کہ میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں تجھ سے اس کے حق میں التماس کرتا ہوں کہ تو اپنے والد کا خون اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. دیکھا نا کہ وہ بھی حبدار علی ہے. محبت علی کے بڑے تقاضے ہیں میرے دوستو. صرف ذات علی سے محبت نہ ہو، بلکہ جو چیز منسوب ہو جائے علی سے اس کی بھی تعظیم واجب ہے. حبدار علی کا بڑا مقام ہے. تو لہذا آپ نے فرمایا اسے معاف کر دے. اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ میں خون معاف کر دوں. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے کوئی تم پر احسان کیا ہے؟ کہتے اس نے احسان کیا ہے، فرزند رسول اس نے احسان کیا ہے، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں. امام فرماتے ہیں وہ کون سا احسان ہے؟ کہتا ہے وارث دین، میں اس کا خون بہا تو معاف نہیں کروں گا، ہاں میں اس بات میں مصالحت کرتا ہوں اگر یہ خون بہا کی قیمت دے دے تو پھر میں اپنے حق سے اس کو معاف کر دوں گا. امام فرماتے ہیں وہ احسان بتا جو اس نے تجھ پر کیا تھا. کہتا ہے وہ احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اللہ کی معرفت، آپ کے جد نبی کی معرفت اور آل محمد کے گھرانے کی معرفت کی تعلیم دی ہے. جب امام نے یہ سنا فرماتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام تعجب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ تو کیا کہہ رہے کہ اس کا تجھ پر بڑا احسان نہیں ہے؟ فرماتے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ احسان تجھ پر بڑا نہیں ہے؟ فرماتے یاد رکھ انبیاء اور ہم ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کے خون کا دنیا میں کوئی عوض نہیں ہے، لیکن جو اس نے تجھے ہم آل محمد کے گھرانے کی، ہمارے جد نبی کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی جو معرفت کرائی ہے، اگر یہ پوری دنیا کا بھی خون بہا دے تو اس کا یہ احسان اس کے برابر ہے. اللہ اکبر.
یہ ہدایت کرنا یہ کس قدر عظیم احسان ہے۔ اب امام علیہ السلام نے جب دیکھا نا یہ خون بہا لینے پہ راضی ہو گیا ہے، دیت پہ مصالحت کرنے کے لیے راضی ہو گیا، امام علیہ السلام نے اس قاتل کی طرف توجہ کی۔ امام فرماتے اے فلاں، اگر تو نے جو اس کی ہدایت کی تھی، اگر تو وہ ثواب مجھے ہبہ کر دے، ہبہ کہتے ہیں عطا کرنا، اگر وہ ثواب جو تو نے اس کی ہدایت کی تھی اگر وہ ثواب تو مجھے دے دے تو میں تیرے خون بہا کی قیمت اپنی طرف سے اس کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وارث دین سمجھا رہے ہیں کسی کی ہدایت کرنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، کہ امام فرماتے ہیں خون بہا کی قیمت جو کئی ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار ہیں وہ میں اپنی جیب سے دوں گا، اور تو بس وہ ثواب مجھے دے دے۔ جب اس کے سامنے یہ اہمیت اجاگر ہوئی، کہتا ہے اے وارث دین، آپ تو وارث جنت ہیں، ثواب کا محتاج تو میں ہوں۔ اللہ، اے وارث دین، مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجئے، مجھے قتل ہونا برداشت ہے، اپنا ثواب دینا قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کی عظمت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی یہ شان ہے۔ امام معصوم نے یہ سمجھا دیا، بالآخر امام کی نصیحت پر اس نے اپنے باپ کا خون اس کو معاف کر دیا۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد۔ لہذا علم کی شان، علماء کا احترام، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں۔ یہ علم آپ کی نسلوں میں تب آئے گا جب آپ علماء کے قریب رہیں گے، جب آپ علماء کی تعظیم کریں گے۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اس ادارے سے یا کسی بھی ادارے سے آپ کسی ادارے کی مخالفت نہ کریں، یہ بھی آپ کا تعاون ہے اس ادارے کے لیے، یہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا تعاون ہے۔ لہذا طلباء دینی یہاں پر موقین ہیں، یقیناً آپ لوگوں کی توجہ کے ساتھ یہ ادارے چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک ٹوٹا ہوا قلم طالب علم کی معاونت کے لیے دیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے علی کو ہاتھ میں نصرت دین کے لیے تلوار دی ہے۔ یا علی، میرے دوستو عزیزو، طلباء کا ایک بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عزت اور شان ہے کہ جن کے حق میں ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ علماء کی تعظیم کریں، احترام کریں گے تو تب ہماری نسلوں میں علم آئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عالم دین کو ذلیل کرتا ہے، عالم دین کی توہین کرتا ہے، عالم دین کی تحقیر کرتا ہے، اللہ اسے اولین و آخرین، دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ عالم دین کو توہین کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے۔ علماء کا احترام کریں۔ یہ ایران میں علم کا زور کیوں پڑا، علم کی روشنی، علم کا نور کیوں بڑھا؟ ملتا ہے شیخ بہائی، ہمارے بہت عظیم عالم دین گزرے، اس زمانے کا شاہ عباس اعظم بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ قبلہ میں چاہتا ہوں مذہب آل محمد سیکھنے کے لیے لوگ اپنی نسلوں اور بچوں کو مدرسے دینیہ میں داخلہ دلوائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ شاہ عباس اعظم کہتے ہیں تو اس طرح کر، ایک دعوت عام کا اعلان کر، لوگوں کو بلا، اور اپنے تخت و تاج پر تو علماء کو بٹھا، اور میں جب آؤں گا تو میری تو نے تعظیم کیسے کرنی ہے؟ یہ اس اعتبار سے نہیں کہ میں عالم دین ہوں، تو نے میری تعظیم اپنی نہیں کروانا چاہ رہے، رسول اللہ کے جو علم کے وارث علماء ہیں ان کی عزت کروانا چاہتے ہیں، اس منصب کی تعظیم کروانا چاہتے ہیں۔ جب تمام لوگ آ گئے، ساری مخلوق جمع ہے، بڑے بڑے معزز لوگ، شرفاء موجود ہیں،
جب ان کی سواری آئی شیخ بہائی کی، گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، خبر ملی بادشاہ کو شیخ بہائی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو شاہ عباس اعظم نے اپنے تخت کو چھوڑا اور بغیر جوتوں کے دوڑا اس سواری کے قریب۔ بادشاہ بغیر جوتوں کے بادشاہ دوڑا ہے عالم دین کی سواری کے قریب، اور جا کر ان کو بڑی عزت و احترام سے ان کی سواری کو پکڑ کے قریب لایا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ مال و ثروت دنیا رکھنے والے کی عزت و احترام ہے، لیکن یہاں تو بادشاہ وقت سمجھا رہا ہے اگر مجھ سے کوئی بڑا رتبہ رکھتا ہے تو وہ آل محمد کے علم کے وارث علماء ہیں، علماء کا مقام ہے۔ تو لہذا اہل علم، اللہ نے جو علم میں عظمت اور شرافت رکھی ہے وہ کائنات کے کسی اور شعبے میں نہیں رکھی ہے۔ تو لہذا اب جب وہ شیخ بہائی کو اور باقی علماء کو اس نے وہاں پر تخت پر بٹھایا، دنیا اور بھی حیران رہ گئی۔ اس کے بعد لوگوں میں رجحان پیدا ہوا، یہ تو بڑا اشرف اور بڑا افضل عمل یعنی رتبہ ہے، لہذا ہم بھی اپنی نسلوں کو آل محمد کے علم کی تعلیم دلواتے ہیں کہ علماء کا احترام تو بادشاہ بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا آل محمد نے اسی دین آل محمد کو پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اتنا قربان کیا ہے آل محمد نے کہ کربلا میں علی کی بیٹیاں جب جل گئے، خیمے جل رہے ہیں، علی کی بیٹی اپنے وقت کے امام کے پاس آئی، علم کی عظمت کا درس کربلا میں سنیں۔ علی کی بیٹی شریعت کا مسئلہ جانتی ہے، جو عورتوں کو تفسیر قرآن کا بھی درس دیتی تھی اور فقہ آل محمد کا بھی درس دیتی تھی، لیکن جلتے ہوئے خیمے میں کہتی ہیں سجاد بیٹا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، اجرکم علی اللہ آزادارو۔ علامہ علی نکی نکن آل اللہ مقامہ کا جملہ وہ کہا کرتے تھے، جتنا سخت امتحان میرے چوتھے امام نے دیا اتنا سخت امتحان کسی اور امام کا نہ تھا۔ کہا کرتے تھے میرے امام نے امامت کا منصب سنبھالتے پہلا حکم یہ دیا، اے پھوپھی اماں علیکن بالسہرا، اور میرا چوتھا امام اتنا مظلوم اور منصب امامت پہ آتے ہی پہلا حکم دے رہے ہیں، اور پھوپھی اماں اے آپ بغیر رضا کے صحرا میں چلے جائے، اے اجرکم علی اللہ، اے علی کی بیٹیاں بغیر رضا کے اور صحرائے کربلا میں، اور جہاں علی کی بیٹی وہ علم اتنا رکھتی تھی، وہ علم کی عظمت کو بتا رہی ہے، وہ علی والوں اور وقت مصیبت بھی علم کو نہ بھلانا۔ روایت کہتی ہے اس گھرانے کے چھوٹے بچے بھی ہے علم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ ہے حسین کی یتیمہ، وہ خیمہ جل رہا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے اور جس کے دامن میں آگ لگ چکی ہے، اور بچی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں، اور میں بچی کے قریب گیا، اے بچی اور مجھے اجازت دے اور میں تیرے جلتے ہوئے کرتے سے آگ کو بجھاؤں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے آل محمد کی بچی چھوٹی ہے لیکن جواب بڑا عظیم دیا، کہا اے فلاں اے بوڑھے، ہے آل محمد کی بچیاں خبردار، اور نہ میرے بدن کو آگ نہیں لگا سکتا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے اور جب میں نے یہ جملہ سنا، اے حسین کی یتیمہ ہے اس قدر اپنے دین سے آشنا ہے،
میں نے کہا اے بچی اطمینان رکھ، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، اور صرف تیرے دامن سے آگ کو بجھاؤں گا۔ جب یتیمہ نے دیکھا ہے اطمینان ہے، یہ آگ بجھانا چاہتا ہے، اس کو اجازت دی۔ حمید نے جب دامن کرتے کے دامن سے آگ کو بجھایا، بچی نے دیکھا یہ کوئی رحم دل ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی نے یہ جملہ نقل کیا، اور یتیمہ حسین کہتی ہے یا شیخ دلینی الی الغریب، اے بوڑھے شخص، اے احسان کرنے والے، مجھے نجف کا پتہ بتا۔ حمید کہتا ہے میں نے پوچھا اے یتیمہ حسین، اور نجف کا پتہ معلوم کر کے کیا کرے گی؟ کہا میں نجف کی طرف منہ کر کے کہوں گی اور دادا علی، اور جب بھی کوئی یتیم مشکل میں ہوتا آپ اس کی مشکل کے لیے پہنچتے، وہ ایک نظر کربلا میں کرے اور حسین کی یتیمہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ